بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچپن میں یقیناً چھوٹی تھی، جوانی میں بھی چھوٹی کہلا رہی تھی۔ اسے اونچی پوری نہیں کہہ سکتے تھے، 4.5 فٹ سے کچھ اوپر ہوگی۔ دیکھو تو یوں لگتا تھا جیسے بچپن کے قد سے نکل رہی ہو، سمجھو تو سمجھ میں آتا تھا کہ جوانی کے قد سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ بعض عورتیں بڑی بدن چور ہوتی ہیں، عمر کا سراغ لگنے نہیں دیتی۔ ایک سراغ رساں اس کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اس نے پڑھانے کے دوران کلاس روم کی کھڑکی کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کے اس پار ایک موٹر سائیکل کے پاس کھڑا تھا، جینز اور جیکٹ میں بڑا سمارٹ لگ رہا تھا۔ پہلے دن اس کی آنکھوں پہ سیاہ چشمہ تھا۔ اسما نے سمجھا کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی جوان لڑکیوں کو تاک رہا ہے۔ اس نے ہیڈ منسٹر سے شکایت کی، میڈم، 8ویں جماعت کی لڑکیوں کو اس کمرے میں پڑھانا مناسب نہیں ہے۔ وہ کمرہ سڑک کے کنارے ہے۔ میڈم نے کہا، میں سمجھتی ہوں مجبوری یہ ہے کہ 8ویں جماعت میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسکول کے دوسرے تمام کمرے چھوٹے ہیں۔ اسی ایک کمرے میں ان کے لیے گنجائش نکلتی ہے۔ تم ایسا کرو، سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں کو بند کر دیا کرو۔ جی بہتر ہے، وہ اپنے سر پر آنچل کو درست کرتے ہوئے بولی۔ میڈم، ایک درخواست ہے۔ ہیڈ منسٹرز نے سامنے کھلے رجسٹر کا مطالعہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بولو۔ اگر کسی بڑے گھر میں ٹیوشن پڑھانے کا کوئی سلسلہ ہو جاتا تو؟ بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہیڈ منسٹرز نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کہا، تم اسکول کے بعد 2 گھروں میں پڑھانے جاتی ہو، آخر اپنے جہیز کے لیے کتنی رقم جمع کرنا چاہتی ہو؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، میم، میں اپنے لیے نہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے، اتنی آمدنی سے پورا نہیں پڑتا۔ غضب خدا کا، تم اکیلی ہو پھر بھی پورا نہیں پڑتا؟ میں ایک تجربے کی بات کہتی ہوں، عورت چاہے جتنا کمائے، اس کا دل مرد کی کمائی سے ہی بڑھتا ہے۔ میں بیگم سلمان سے کہوں گی وہ تمہارے لیے کوئی لڑکا نہیں، میں نہیں کرنا چاہتی۔ ساری لڑکیاں یہی کہتی ہیں، مگر شادی ضرور کرتی ہیں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، تمہارے چہرے سے عمر کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر آنکھوں سے بڑھاپا جھلکتا ہے۔ کیا تم سچ مچ 25 کی ہو؟ جی ہاں، میں بھلا عمر کیوں چھپاؤں گی؟ دیکھو اسما، بیگم سلمان کی سفارش پر میں نے سرٹیفکیٹ کے بغیر تمہیں ٹیچر رکھ لیا۔ کسی بڑے گھر میں تمہارے لیے ٹیوشن کی سفارش کروں گی تو وہ لوگ تم سے سرٹیفکیٹ طلب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ بڑے آدمی سر پھرے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں خوب چھان بین کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، کیا تم بنگلہ دیش سے اپنا سرٹیفکیٹ منگوا نہیں سکتی؟ میڈم، وہاں میرے والدین مارے گئے، سارا گھر لٹ گیا، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جان بچا کر آئی تو مجھے ہوش نہیں تھا۔ بھلا سرٹیفکیٹ کہاں یاد رہتا؟ اب وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ جب گھر نہ رہا تو کاغذ کا ٹکڑا کہاں رہا ہوگا؟ ٹھیک کہتی ہو، مگر میں بھی ٹھیک کہتی ہوں، شادی کر لو، اپنا صحیح ٹھکانہ بنا لو۔ کبھی دوسری ٹیچروں کو معلوم ہوا کہ تمہارا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو بات دور تک پھیلے گی، میرا اسکول بہت بدنام ہوگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ہیڈ منسٹرز نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اب تم جاؤ اپنی کلاس دیکھو۔ وہ اپنی کلاس میں آئی، آتے ہی کھڑکی کے باہر نظر گئی۔ وہ ابھی تک موٹر سائیکل کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ سڑک کی طرف 3 کھڑکیاں کھلی۔ اسما انہیں بند کرنے لگی۔ لڑکیاں احتجاج کرنے لگیں، مس گرمی لگے گی، مس اندھیرا سا لگ رہا ہے۔
اسما نے لڑکیوں کی طرف کی 2 کھڑکیوں کو بند کر دیا۔ اپنی طرف جہاں بلیک بورڈ تھا کھڑکی کھلی رکھی۔ پنکھے کے سوئچ کو آن کرتے ہوئے کہا گرمی نہیں لگے گی۔ لائٹ آن کرتے ہوئے کہا اب اندھیرا بھی نہیں رہا، چلو اپنی اپنی کتاب کھولو۔ لڑکیوں نے کتابیں کھول لیں۔ اسما نے کہا ڈیفوڈیل کا صفحہ نکالو۔ شازیہ تم بتاؤ ڈیفوڈیل کا شاعر کون ہے؟ ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا ووڈ ورتھ۔ اسما نے ایک اور لڑکی کو مخاطب کر کے پوچھا ووڈ ورتھ کے بارے میں نے کیا بتایا تھا؟ دوسری لڑکی نے اٹھ کر کہا مس وہ شاعر اندھا تھا۔ ایک لڑکی نے پوچھا مس کیا تمام اندھے سیاہ چشمہ لگاتے ہیں؟ بے اختیار اسما کی گردن کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ وہ جو کھڑا ہوا تھا اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ اس کا دل دھک سے ہو کر بولا کیا بیچارہ اندھا ہے؟ کیا میں نے خواہ خواہ ہیڈ منسٹر سے اس کی شکایت کی؟ لیکن خواہ خواہ کیوں؟ اگر وہ اندھا ہے وہ لڑکیوں کو نہ دیکھ رہا ہو تو کیا ہوا؟ لڑکیاں تو ادھر دیکھ رہی تھیں۔ اچھا ہوا میں نے دونوں کھڑکیاں بند کر دیں۔ اچانک احساس ہوا کہ وہ اسے دیکھے جا رہی ہے۔ اس نے سر گھما کے سوال کرنے والی لڑکی کو دیکھا، پھر ناگواری سے بولی یہ بے تکا سوال ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اندھے کالا چشمہ لگایا کریں۔ ایک لڑکی نے اٹھ کر کہا مس میرے بھائی جان کہتے ہیں کہ یہ اسکول نام کا انگلش میڈیم ہے، ہماری ٹیچر اپ ٹو ڈیٹ انگریزی نہیں جانتی ہیں۔ اسما نے کہا تمہارے بھائی جان ایسا کہتے ہیں تو میں کیا کروں؟ بھائی جان سے شرط لگ گئی ہے، میں نے دعوے سے کہا ہے ہماری مس اسما بہترین انگلش کی ٹیچر ہے۔ تب انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اپنی مس سے پوچھیں انگریزی میں نظر لگنے کو کیا کہتے ہیں۔ وہ ذرا بوکھلا گئی۔ اسے فوراً یاد نہیں آیا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں۔ اس نے ناگواری سے کہا انگریزوں کو کسی کی نظر نہیں لگتی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی نے کہا لیکن ہمارے ہاں تو نظر لگ جاتی ہے، ہمیں ایسے وقت کیا کہنا چاہیے؟ افیکٹڈ بائی سائٹ کہہ سکتی ہو۔ وہ تو میں نے بھائی جان سے کہا تھا، انہوں نے کہا بری نظر لگنے کو افیکٹڈ کہتے ہیں، اچھی نظر لگنے کو کیا کہا جائے؟ اسما کی گردن بے اختیار کھڑکی کی طرف گھوم گئی۔ وہ سیاہ چشمہ کو اپنی آنکھوں سے الگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے لگا رہا ہو۔ اسما کے منہ سے بے اختیار نکلا ٹچڈ بائی سائڈ۔ دل کچھ اس طرح دھڑکنے لگا کہ گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا یا اس کی بات کی گھبراہٹ تھی کہ سرٹیفکیٹ والا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ ابھی ہیڈ منسٹرز آ کر پوچھیں گی اگر تم نے انگریزی میں ایم اے آنرز کیا ہے تو نظر لگنے کا کوئی خوبصورت سا فقرہ انگریزی میں کیوں ادا نہیں کر سکتی؟ سچ سچ بتاؤ تم نے میٹرک بھی پاس کیا ہے یا نہیں؟ اسما نے پریشان ہو کے سوچا جب کوئی بات بگڑنے والی ہو تو بات بنا کر ٹال دینا چاہیے یا اس بات کو کسی دوسری طرف لے جانا چاہیے۔ اس شاندار کہانی کی اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔